تو اب اگر کوئی آدمی اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے یا اٹھتے بیٹھتے اس کو پکارے یا دشمن پر حملہ کرنا ہو تو اس آدمی کا نام لے کر حملہ کرے یا قرآن کریم ختم کرے تو اس کے نام پر بخشوائے یا اس کے نام کا ورد کرتا رہے یا اس کا تصور ذہن میں جمائے. مراقبہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مراقبہ کرنا، دھیان لگانا. یہ غیر مسلموں کے یہاں یہ عمل پایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں دھیان، تپسیا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہی دھیان ہندی میں بولتے ہیں اس کو دھیان. آنکھیں بند کر کے ہمالیہ کی چوٹی پر بیٹھ جانا. کیا ہے بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھیان میں ہے، وہ مراقبے میں ہے. ظاہر ہے ایسے کسی دھیان اور مراقبے کا کوئی تصور ہمارے دین میں تو نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دھیان میں بیٹھا کرتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح سے مراقبے کیا کرتے تھے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے. تو کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کے نام پر ایسے آنکھیں بند کر کے دھیان لگا کر بیٹھ جائے اور یہ عقیدہ رکھے، اور کیا یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اس کا نام لیتا ہوں، جس وقت میں زبان سے اپنے اس ولی کا نام لیتا ہوں یا دل میں تصور کرتا ہوں یا اس کی صورت کا خیال کرتا ہوں یا اس کی صورت کا خیال کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس کو خبر ہو جاتی ہے. ایک شخص کو دفن کیا گیا، منکر نکیر اس کے پاس آئے، سوال کیا اس سے تو کہا کیسے لوگ ہو، تم کو سلام کرنا بھی نہیں آتا. سوچئے. تو منکر نکیر پریشان ہوئے، اللہ کے پاس گئے، اللہ یہ کیسا بندہ ہے؟ تو اللہ عز و جل نے کہا وہ غوث اعظم کا مرید ہے. کیا سوچو، کیا ہے یہ؟ آپ بتائیں سب کیا ہے، خرافات ہے کہ؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اس کا نام لیتا ہوں یا دل میں تصور کرتا ہوں یا اس کی صورت میرے دماغ میں آتی ہے یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس کو فوراً خبر ہو جاتی ہے. ایک گناہگار شخص تھا، ڈاکو تھا، وہ توبہ کر لی، اس نے نیکی پر آ گیا، ڈاکہ چھوڑ دیا. اب کام دھندا تو اس کو کچھ آتا نہیں تھا اس کے علاوہ. جب ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اس نے تو پریشانی ہوئی، کھائیں گے کہاں سے؟ تو وہیں پر مزار تھا، مزار میں بڑے بڑے جھومر لگے ہوئے تھے. گیا اور جھومر نکال لایا. جتنے بھی وہاں سجادہ نشین اور مجاور تھے وہ اس کو کچھ بول تو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ڈاکو تھا، اور تو ایک ہیبت خوف تو رہتا ہی ہے، اس کو کچھ بولے نہیں. لیکن جا کے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس نے ہمارے مزار کا بڑا سارا فانوس چرا لیا یا لے کے چلا گیا. تو اس کو بلایا گیا اور کہا، جج نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے فلاں مزار کا وہ فانوس نکال لیا. تو اس نے کہا تو میں نے نکالا. تو پوچھا کیوں نکالا؟ کہا قبر میں جو ولی صاحب ہیں میں بہت پریشان تھا، میں نے ان کا دھیان لگایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ میرے مزار پر جو فانوس ہے وہ تیرا، تو لے جا اس کو بیچ. ہے نا، میں بہت پریشان تھا، کام دھندا کچھ نہیں تھا، گھر میں فاقے ہو رہے تھے، تو میں نے قبر میں جو وہاں مزار میں ولی ہیں ان کا دھیان کیا. تو ولی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھ میرے مزار میں جو فانوس ہے یہ جھومر وہ تیرا ہوا، لے جا کر بیچ اور اپنی ضرورت پوری کر. تو پھر جب انہوں نے مجھ سے کہا وہ تیرا ہے تو میں گیا اس کو لے جا کر بیچا. اب جج نے ان سے کہا، وہ جو سجادہ نشین اور مجاور تھے، کہ تمہارا عقیدہ ہے نا کہ ولی سنتے ہیں، خبر رکھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، تو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے پھر؟ اب اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس پر کوئی مقدمہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر یہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو لکھ کر دو کہ تمہارے ولی نہیں سنتے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوتا ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس کو خبر ہو جاتی ہے، میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی، مجھ پر جو حالات گزرتے ہیں جیسے بیماری ہے، صحت ہے، فراخی یعنی کشادگی، کشادہ رزق، اور تنگی یعنی
تنگ حالی، بدحالی، روزگار نہ ہونا، کاروبار مندہ ہونا، یا موت ہے، زندگی ہے، غم ہے، خوشی ہے، تو جس طرح کی بھی حالات میرے اوپر آتے ہیں تو ان کو سب کی خبر ہو جاتی ہے، جو بات میری زبان سے نکلتی ہے وہ سن لیتے ہیں، میرے دل کے خیالات اور تصورات سے بھی وہ واقف رہتے ہیں، واقف رہنا جاننا، جانتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اگر کسی کے بھی یہاں پائی جاتی ہے تو ان تمام باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ شرک۔ ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کا تعلق شرک کی کون سی قسم سے ہے؟ علم۔ شرک کی کون سی قسم سے ہے؟ علم۔ ہر وقت باخبر رہنا، ہر ایک کی پوری خبر رکھنا، ہر ایک پر کیا حالات گزر رہے ہیں، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ نیکی کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی شادی ہے، اس کی یہاں موت ہے، جو کچھ بھی اس طرح کے سارے حالات سے ہمیشہ باخبر رہنا، یہ کس کا کام ہے؟ صرف اکیلے اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے پیر صاحب، میرے بابا صاحب بھی ایسے ہی ہیں، ان کو اپنے سارے مریدوں کی خبر رہتی ہے، ان کو اپنے سارے مریدوں کے بارے میں معلوم رہتا ہے کہ ان کا کون سا مرید کس حالت میں ہے، پریشانی میں ہے، اچھا ہے، مر گیا، زندہ ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گویا علم اللہ کی صفت ہے، علم اکیلے اللہ عز و جل کا حق ہے، تو اس نے اللہ کا یہ حق کسی اور کو دے دیا تو اس نے شرک کیا۔ یہ شرک کیا کہلائے گا؟ شرک کیا کہلائے گا؟ علم میں شرک۔ ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور یہ شرک فی العلم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جیسا علم غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اللہ عز و جل کا جو علم ہے اسی کے جیسا علم ہم نے کس کے لیے ثابت کر دیا؟ غیر اللہ کے لیے۔ بلا شبہ یقیناً ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے، یقینی طور پر ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ عقیدہ کسی نبی کو لے کر ہو، کسی ولی کو لے کر ہو، کسی فرشتے کے بارے میں ہو، کسی مرد کے، کسی عورت کے بارے میں ہو، کسی کے بھی بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھا، جبرائیل کے بارے میں رکھا، اسرافیل کے بارے میں رکھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون؟ پھر جبرائیل اور اسرافیل سے بڑا کون ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھے، بقیہ غوث وغیرہ کا تو جانے دیجیے، وہ تو بہت بات کے ہیں، وہ تو بہت بات کے ہیں، اور غوث تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، غوث اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ، اس طرح کا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی رکھے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسرافیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ میکائیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اب یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں رکھے یا مقرب یعنی اللہ کا قریبی، مقرب سے مقرب فرشتے کے بارے میں رکھے، چاہے ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے، مثلا کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اب کسی نے بھی یہ کہا تو چاہے آپ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود غیب جانتے تھے تو وہ بھی شرک ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو پوری کی پوری غیب کی باتیں بتا دی تھیں جتنی اللہ جانتا ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے 29 پارے سورہ جن کی آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کی باتوں سے ہر ایک کو نہیں بتاتا، اپنے غیب کی باتیں ہر ایک کو نہیں بتاتا، صرف جس بندے کو وہ رسول کی حیثیت سے چن لے، صرف جس بندے کو وہ رسول کی حیثیت سے چن لیتا ہے تو اس کو بتاتا ہے۔ کتنا بتاتا ہے؟ پورا؟ جی نہیں، جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے،
اس رسول کو وہ کتنا بتاتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے 7واں پارہ سورہ انعام وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا. اب کوئی بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل بھی آ گئے، کوئی نہیں جانتا. اللہ عز و جل فرماتا ہے 21واں پارہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مادہ کے رحم میں کیا ہے، نر مادہ، اچھا برا، ناقص کامل، جو کچھ بھی اس کا پیدا ہوگا نہیں ہوگا، کتنا جیے گا، کب تک جیے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کل ہم کتنی نیکیاں کرنے والے، کتنے گناہ کرنے والے ہیں، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم. اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کس وقت، کس علاقے میں، کس جگہ، کس حالت میں ہوگی، کسی کو نہیں معلوم. بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ 5 ایسی بڑی باتیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور ہمارے جیسا کوئی بندہ آ کر کہے کہ نہیں نبی جانتے ہیں، تو آپ سوچئے اب یا تو وہ بندہ جھوٹا ہے یا تو اللہ عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو واضح ہوا کہ ایسا کوئی بھی بندہ جو اللہ کے علاوہ کے تعلق سے عقیدہ رکھے کہ وہ غیب کی خبر جانتا ہے، وہ حاضر غائب کی باتوں کو جانتا ہے، وہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل کی باتوں سے واقف ہے، میں اگر دھیان کروں تو اسے خبر ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. اللہ کے علاوہ اتنا بڑا علم، اتنا گہرا علم، مکمل علم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل نے اپنے جس بندے کو جتنا مناسب سمجھا اتنا علم دیا. ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا.